بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ عزیز طلبہ و طالبات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج جو سوال ہم پڑھنے والے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یوں سمجھے کہ اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے۔ 2016 میں بھی آ چکا ہے کہ جنوبی ایشیا میں مسلم معاشرے کے ارتقاء میں علماء اور صوفیاء کرام کا کردار وضاحت سے بیان کیجیے، اور احیاء اسلام اور اصلاحی معاشرے کے حوالے سے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کی خدمات کا جائزہ لیجیے۔ یہ 2016 کے پرائیویٹ میں بھی آ چکا ہے، اور ایسے شاہ ولی اللہ کے بارے میں 2015 میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ 2014 میں شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی یا شاہ ولی اللہ کی خدمات کا جائزہ یہ آ چکا ہے۔ اس طرح وقتاً فوقتاً یہ سوال آتا رہتا ہے۔ 2018 میں سر سید احمد خان کے بارے میں آیا ہے۔ 2019 میں لاسٹ میں ریگولر گروپ میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ احیاء اسلام اور اسلامی معاشرے کے حوالے سے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کی خدمات کا جائزہ لکھنا ہے۔ اور ایسے ہی 2011 میں بھی شیخ احمد سرہندی کے بارے میں آیا ہے ریگولر میں، اور پرائیویٹ میں 2011 میں علماء اور صوفیاء کرام کی کردار پر روشنی ڈالیے، یہ ایک سوال آیا ہے۔ 2010 میں شاہ ولی اللہ کے بارے میں آیا ہے۔ 2012 میں احیاء اسلام۔ یوں سمجھیے کہ اگر آپ اپنا 5 ایئر دیکھیں تو 5 ایئر میں آپ کو اکثر آج ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ سوال آپ کو ملیں گے۔ سروسز رینڈرڈ بائی شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ کی جو خدمات ہے احیاء اسلام کے لیے 1703 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1762 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں رحمہ اللہ، ان کے کارنامے کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے۔ سوال اس قسم کا بھی آ سکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی دینی اور ملی اصلاحی خدمات کا تفصیل سے جائزہ لیجیے۔ احیاء اسلام کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیا۔ اور ایسے ایک اور سوال آ سکتا ہے کہ شیخ احمد سرہندی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یا تو شاہ ولی اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں یا شیخ احمد سرہندی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی جو ہے مجدد الف ثانی، یہ 1564 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1624 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اس سے پہلے کے ہیں، اور شاہ ولی اللہ جو ہے وہ بعد کے ہیں۔ مجدد الف ثانی کے انقلابی و اصلاحی کارنامے۔ مجدد الف ثانی کا جو اصل نام ہے وہ شیخ احمد سرہندی ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس لیے بیٹا دھیان سے سننا ہے آج کی تمام باتیں۔ سروسز رینڈرڈ بائی شاہ ولی اللہ 1703 to 1762۔ انٹروڈکشن۔ سب سے پہلے تھوڑا سا جو ہے اس کا انٹروڈکشن۔ شاہ ولی اللہ واز اے گریٹ مسلم سینٹ آف دا 18th century۔ عظیم مسلم بزرگ ہیں 18ویں صدی کے۔ ہز ریئل نیم واز قطب الدین احمد۔ قطب الدین ان کا اصل نام ہے، اور وہ جو ہے ایک عالم دین کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے والد صاحب کا نام جو ہے ہز فادر نیم شاہ عبد الرحیم۔ شاہ عبد الرحیم ان کے والد صاحب کا نام ہے، اور دلی سے ان کا تعلق ہے۔ 21 فیبرری 1703 1723 21 فروری 1703 میں پیدا ہوئے ہیں۔
15 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید، حدیث، فقہ کی تعلیم مکمل کر لی. جیسا ہمارے عالم دین ہوتے ہیں، ایسے 15 سال کی عمر میں یہ عالم دین بن گئے. اور 1719 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا اور انہوں نے 17 سال کی عمر میں مدرسہ رحیمہ میں لیکچر دینا شروع کر دیا. ابھی 17 سال ہی کے تھے، عالم دین کمپلیٹ ہو چکے تھے اور اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر دینا شروع کر دیا. اور 1723 میں حج جو ہے نا 1730 میں انہوں نے حج کیا، پرفارم حج اگین. 1730 میں انہوں نے حج کیا تھا. اور پھر 1733 میں 1733 میں وہ دہلی واپس آئے اور مدرسہ رحیمیہ کا انتظام سنبھال لیا. وہاں کے ناظم اعلیٰ ہوئے اور وہاں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور بہت سی سیاسی، مذہبی اور قومی خدمات پیش کی. ان کا جو انتقال ہے 1762 میں ہوا. شاہ ولی اللہ کی خدمات کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے. یہ تھوڑا سا ان کے انٹروڈکشن تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. سروسز آف شاہ ولی اللہ، ان کی جو خدمات ہیں، مذہبی خدمات، انہوں نے دینی خدمات انجام دیں. سب سے بڑا جو کام انہوں نے کیا وہ ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن. ہی کمپلیٹ دا ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن ان پرشین ان 1738. 1738 میں انہوں نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں، پرشین زبان میں ترجمہ کیا. لیٹر آن ہز سنز شاہ رفیع الدین اینڈ شاہ عبد القادر ٹرانسلیٹڈ دا ہولی قرآن ان اردو. اور اس کے بعد ان کے بیٹوں نے، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا. ارینجمنٹ آف احادیث کا اہتمام کیا انہوں نے. اور کیونکہ شاہ ولی اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی جو احادیث ہیں ان کے مجموعے کو انتہائی مستند قرار دیا اور عربی، فارسی زبان میں اس کی تفسیر لکھی. عربی زبان میں بھی اور پرشین زبان میں بھی اس کی تفسیر لکھی احادیث کی. شاہ ولی اللہ نے بھی اپنے موضوعات کے سلسلے میں حدیث کا اہتمام کیا. رینسز آف اسلام کی نشات ثانیہ انہوں نے کی. انہوں نے اس بات کا پرچار کیا، تبلیغ کی کہ اسلام ایک آفاقی طاقت ہے، انٹرنیشنل لیول پر یہ یونیورسل پاور ہے اور لہٰذا برصغیر اور دوسری جگہوں پر بھی مسلمانوں کو غالب طاقت بنانی چاہیے. کیونکہ یہ یونیورسل پاور ہے، برصغیر کے اندر بھی مسلمانوں کو ایک طاقت بنانی چاہیے. مسلمان غالب ہوتے ہیں ہمیشہ، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو غالب رہنا چاہیے. ایک اور ہے اس میں اجتہاد. شاہ ولی نے طلبہ کو اسلامی علم کی مختلف شاخوں میں تربیت دی. انہوں نے اندھی تقلید کے خلاف اجتہاد کا اطلاق اپنی مشہور کتاب عقائد الجہاد فی الاحکام الاجتہاد و تقلید میں کرنے کی سفارش کی. اجتہاد پر لوگوں کو ابھارا، خود کوشش کرنا. مسٹیزم فقہ، یعنی تصوف اور فقہ کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ اصل میں فقہ کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے ہر مکتبہ فکر کی تحریروں کا مطالعہ کیا اور پھر اس کے بارے میں جامع کتابیں لکھیں کہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے. چاروں مکاتب فکر یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، احمد بن حنبل کے مابین توازن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف نامی کتاب لکھی. پولیٹیکل سروسز، سیاسی خدمات کون کون سی تھی ان کی؟ Political services of Shah Wali Allah are
ایز انڈر مندرجہ ذیل ہیں ان کی جو سیاسی خدمات ہیں. ایفرٹ فار دا سرویول آف مغل امپائر، مغلیہ سلطنت کی بقا کی کوشش کی. ان کی چاہت یہ تھی کہ جو مغلیہ سلطنت مسلمانوں کی چل رہی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے اور اس کا زوال نہ ہو. ان کی گہری سیاست بصیرت رکھتے تھے شاہ ولی اللہ. انہوں نے مغل سلطنت کے زوال کی وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش کی. 18ویں صدی کے وسط میں مراٹھے ایک بہت بڑی سیاسی طاقت بن چکے تھے. شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی افغانستان کے بادشاہ کو ایک خط لکھا اور ان سے گزارش کی کہ وہ مرہٹوں سے مسلمانوں کو بچائیں. پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو شکست فاش دی. اس کے بعد مسلم رینیسنس موومنٹ، تحریک احیاء اسلام، شاہ ولی اللہ کے ذریعے شروع کی گئی مسلمانوں کی احیاء کی تحریک پاک و ہند کی آئندہ آزادی کی تمام تحریکوں کا پیش خیمہ تھی. اصل میں پاک و ہند کے لیے، پاکستان بننے کے لیے اور بعد میں ہندوستان کو آزاد ہونے کے لیے جتنی بھی موومنٹ ہوئی، تحریکیں چلیں، اور ان کا جو پیش خیمہ ہیں وہ شاہ ولی اللہ ہی کی تحریک ہے. مدرسہ دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی اور سر سید احمد خان ان کے پیروکار تھے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے پیروکار تھے سر سید احمد خان بھی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی، دارالعلوم دیوبند کے بانی. اس کے بعد جہاد موومنٹ، تحریک جہاد. بعد میں ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے جہاد تحریک کی بنیاد رکھی جس سے سید احمد شہید نے آگے بڑھایا. جہاد موومنٹ بھی شروع کی انہوں نے. شیعہ اینڈ سنی انمائٹی، شیعہ سنی اتحاد. شاہ صاحب نے شاہ ولی اللہ نے شیعوں اور سنیوں کے مابین پائے جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ازالہ الاخفاء اور خلافت الخلفاء نامی کتابیں لکھی. آخر میں سیپریٹ نیشن ایڈنٹیٹی اور ٹو نیشن تھیوری، علیحدہ قومی شناخت، دو قومی نظریہ. مجدد الف ثانی کے بعد، کیونکہ ان کے پہلے کے ہیں احمد سرہندی، ان کے بعد شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے اتحاد اور علیحدہ قومی شناخت کو فروغ دینے کے لیے کام کیا. انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ مسلمان الگ قوم ہیں اور ہندو الگ قوم ہیں. ٹو نیشن تھیوری کو جو ہے نا وضاحت سے بیان کیا. اس کے بعد کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر جو ہے وہی کلچر اور تمام وہی چیزیں اختیار کرنا شروع کر دی تھی اور مسلمان دین سے دور ہوتے جا رہے تھے. اس لیے شاہ صاحب نے مشترکہ اتحاد کا مسترد کر دیا کہ بھائی مل جل کے نہ رہیں، الگ الگ رہیں. صرف مذہب کو مسلمان کی شناخت کے طور پر یقینی بنایا. اصل تو مذہب ہی ہے. سوشل سروسز، ان کی جو ہے سماجی اور معاشی خدمات کون کون سی ہیں. انٹیگریشن آف اسلامک کلچر، انہوں نے اسلامک کلچر جو ہے ثقافت کا انضمام کیا. شاہ ولی اللہ برصغیر کے ثقافتی گڑھ میں اسلامی ثقافت کے انضمام کے سخت مخالف تھے. وہی چاہتے تھے کہ ہمارا جو کلچر ہے اسلام کا اس میں دوسری چیزیں مدغم نہ کی جائیں، منظم نہ کی جائیں، ملائی نہ جائیں، بلکہ مسلمانوں کا جو کلچر ہے، اسلام کا جو کلچر وہ الگ رہے اور ہندوؤں کا کلچر الگ رہے. اور چاہتے تھے کہ مسلمان اس سے اپنا فاصلہ یقینی بنائے رکھیں کہ ہمارا کلچر جو ہے ان کے اندر مدغم نہ ہو، ملے نہیں، اور ہم ان کے کلچر کو اپنائیں نہیں. خوشی غمی میں، شادی بیاہوں میں ہم ان کے کلچر سے بالکل دور رہیں. ری اورینٹنگ دا مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرے کی تنظیم نو. شاہ ولی اللہ نے بنیادی معاشرتی انصاف کے تصورات کے ساتھ مسلم معاشرے کی تنظیم نو کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کروائی. انہوں نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں
مسلم معاشرے کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی وجوہات کی نشاندہی کی۔ ان کی بہت اہم کتاب ہے حجت اللہ بالغہ، اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلم معاشرہ کے ٹکڑے کی وجوہات کیا ہیں، اور جو ہے نا کیسے مغل جو حکومت ہے ختم ہو سکتی ہے، اور دوبارہ جو ہے کس طریقے سے مسلم معاشرہ جو ہے وہ منظم ہو سکتا ہے۔ اگر منظم طور پہ رہیں گے، تنظیم کے طور پر منظم آرگنائزیشن ہوگی، تو صحیح طریقے سے مسلمان جو ہے وہ ان کا وجود پائے گا، ورنہ مسلمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ایسا ایسا مسلمان ختم ہوتے جائیں گے۔ آخر میں جو ہے کنکلوژن، نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کی آخری ہیڈنگ ہے شاہ ولی اللہ معاشرے میں اپنی اخلاقی اقدار کو واپس کرنے اور ان کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کی خواہش کو بیدار کرنے کے ذمہ دار تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کا جو اخلاقی قدر ہے، ان کی جو ویلی ہے، وہ دوبارہ بحال ہو جائے۔ 1762 میں ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں اور پیروکار نے ان کے اس کام اور نیک مشن کو آگے بڑھایا۔ بہت سے آئندہ اسلامی رہنما اور مفکرین اس کی مثال سے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن پڑھیں گے، یا تو شاہ ولی اللہ کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے یا شیخ احمد سرہندی کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے۔ یہ ان سے پہلے کے جو ہے عالم دین ہیں، 1564 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1624 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ بریف لائف اسکیچ، مختصر زندگی کا خاکہ، وہی انٹروڈکشن۔ شیخ احمد سرہندی جو عام طور پر مجدد الف ثانی کے نام سے جانے جاتے ہیں، 26 جون 1564 کو مشرقی پنجاب کے ایک شہر سرہند، اصل میں مشرقی پنجاب میں ایک جگہ ہے سرہند، وہاں کے رہنے والے ہیں، تو وہیں کی نسبت ہے، نام اصل ان کا شیخ احمد ہے، احمد نام ان کا۔ سرہند میں پیدا ہوئے، ان کی ابتدائی تعلیم گھر ہی میں ہوئی، اور ان کے والد جو ہے شیخ عبدالاحد نے تصوف کی تعلیم دی۔ بہت بڑے وہ صوفی تھے، اللہ والے تھے، تو گھر ہی میں ان کو جو ہے تصوف کی تعلیم دی گئی، جو خود ایک مشہور صوفی تھے۔ 36 سال کی عمر میں وہ دہلی چلے گئے، اور وہاں ان کی ملاقات خواجہ باقی باللہ سے ہوئی، جس نے انہیں نقشبندی سلسلہ سے متعارف کروایا۔ شیخ احمد کے لیے صوفی نظم و ضبط نیا نہیں تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، کیونکہ ان کو بچپن سے گھر سے ہی ملی ہے، اس لیے انہوں نے نمایاں پیش رفت کی اور جلد ہی تجربے کے نقطۂ عروج کو پہنچے۔ وہ 60 سال کی عمر میں 15 دسمبر 1624 کو فوت ہوئے، 60 سال کی انہوں نے عمر پائی۔ شیخ احمد کی اصطلاحات، مجدد ریفارمز، ان کی ریفارمز کون کون سی، اصطلاحات کون کون سی ہیں؟ برصغیر میں مسلم معاشرے کے قیام اور استحکام کے لیے مجدد الف ثانی کی اصطلاحات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سکسیسفل جہاد اگینسٹ دین الہی، دین الہی کے خلاف کامیاب جہاد۔ اس کے عہد میں ہندوستان میں مسلمان حقیقی اسلام کے علم میں اس حد تک کم ہو گئے تھے کہ انہیں اسلامی تعلیمات سے زیادہ کرامت یا سنتوں کے معجزے پر یقین تھا، کرامات اور جو معجزے ہیں ان پر یقین تھا، اور مسلمان جو ہے وہ دین سے ہٹ چکا تھا اور نام کا مسلمان رہ گیا تھا۔ اس وقت کے علماء کرام نے اپنی تفسیر اور قرآن و حدیث کا حوالہ دینا چھوڑ دیا تھا۔ اکبر مغل بادشاہ نے اپنے مذہب دین الہی کو متعارف کرواتے ہوئے اسلام کے ساتھ نئے تجربات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ اکبر نے جو ہے ایک نیا دین لانا چاہ رہے تھے، ماڈرن دین، جو ہندو اور مسلم عقائد کا اتحاد تھا۔ اس میں جو ہندوانہ عقائد ہیں اور مسلمان کی جو اسلام کی عقائد ہیں ملتی جلتی تھی۔ ان حالات میں شیخ احمد نے مسلم معاشرے کو پاک کرنے کا کام انجام دیا، اور ان کو جو ہے قید بھی ہوئی۔ پریچنگ آف اسلام ڈیورنگ امپریزنمنٹ، جب یہ قید ہوئے تھے اس دوران بھی جو ہے یہ پریچ کرتے رہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے قلعہ
گوالیمار میں قید کے دوران اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ جہانگیر نے ان کے اسلامی تحریروں کے زیر اثر انہیں جیل سے رہا کیا اور بھاری تحائف پیش کیے اور ان کے مشورے سنے۔ اس کے بعد مکتوبات امام ربانی اور کتابیں اور رسائل، بکس اینڈ میگزین۔ مکتوبات امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے جو خطوط ہے مکتوبات امام ربانی کے نام سے مشہور ہیں، ان کے تمام خطوط، اس میں تبلیغ، مباحثے اور اپنے مکتوبات کے ذریعے انہوں نے اہم اشرافیہ اور مذہبی فکر کے رہنماؤں میں اپنا پیغام عام کیا۔ جتنے بھی اس وقت مذہبی فکر کے جو رہنما تھے، علماء تھے، لیڈر تھے، رہنما تھے، ان تک اپنا پیغام پہنچایا۔ خطوط اور پیغامات انہیں اسلام کے مقصد کی خدمت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے علماء کرام سے بھی درخواست کی کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ غیر اسلامی طریقوں اور عقائد کو ترک کر دیں۔ جو غیر اسلامی طریقے چل رہے ہیں اسلام کے خلاف، ان کو وہ چھوڑ دیں اور اسلام کے مطابق خود بھی زندگی گزاریں اور لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کریں۔ ان کے مکتوبات بہت ہی مشہور ہیں امام ربانی کے نام سے۔ اس کے بعد ان کی جو بکس تھی اور میگزین وغیرہ، رسالے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں ان کی مشہور تصانیف اثبات النبات ایک اور رسائل النبوت شامل ہیں۔ ان کتابوں میں رسالت کی ضرورت اور اہمیت بیان کی گئی کہ رسول کیوں آتے تھے، ان کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اسلامی فلسفے پر ان کا سب سے بڑا کام الشہودی تھا۔ بڑا کام جو ہے توحید الشہودی تھا۔ شیخ احمد اپنے دنوں کے آخر تک اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یعنی آخر دن تک جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریے۔ مجدد الف ثانی نے مسلمانوں پر واضح کیا کہ وہ ہندوؤں سے الگ قوم ہیں اور ان میں کچھ بھی عام نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو جو کھانا ہے، لباس ہے، معاشرتی رواج اور طرز زندگی کے حوالے سے اپنے آپ کو ہندوؤں سے الگ رکھنا چاہیے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں دو قومی نظریے کے پہلے پتھر کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے تحریک پاکستان کی کامیابی اور قیام پاکستان کا آغاز ہوا۔ یہی وجہ ہے حضرت مجدد کو بظاہر پاکستان کا پہلا بانی پاکستان کہا جاتا ہے، فاؤنڈر آف پاکستان، فرسٹ فاؤنڈر آف پاکستان ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنکلوژن، حرف آخر، شیخ احمد کی مسلمانوں کی مذہبی اور عملی زندگی کو تقویت دینے کی کاوشوں نے مسلم ہندوستان کی تاریخ پر انمٹ اثر چھوڑا۔ حضرت مجدد الف ثانی برصغیر کی تاریخ کی سب سے طاقتور مذہبی شخصیت تھی، جنہوں نے اکبر اور اس کے دین الہی کی مخالفت کی۔ حالانکہ مغل خاندان میں سے بادشاہ ہے، لیکن اس نے جو دین الہی کے بارے میں ایک نیا دین لانے کی کوشش کی، اس کی مخالفت کی۔ غیر اسلامی طریقوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں مسلم خود پسندی کا دعوے دار سمجھا جاتا ہے۔ خود پسندی، مسلم خود پسندی کا دعوے دار سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم نے کیا کیا باتیں پڑھی، تھوڑا سا اس کو جو ہے ریوائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سروسز رینڈرڈ بائی شاہ ولی اللہ، یہ شاہ ولی اللہ صاحب ہیں۔ سوال اس قسم کا بھی آ سکتا ہے، احیاء اسلام میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ کی جو خدمات ہیں ان کا تفصیل سے جائزہ لیجئے۔
شیخ احمد سرہندی کے بارے میں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے، تفسیر سے لکھنا ہوتا ہے۔ مجدد الف ثانی کے انقلابی و اصلاحی شیخ احمد سرہندی اور مجدد الف ثانی ایک ہی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ان کی جو سروسز ہیں، خدمات ہیں، وہ بیان کریں گے، انٹروڈکشن بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کون تھے، کب پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، اور کیا کیا انہوں نے خدمات کی۔ سب سے اہم کام جو انہوں نے کیا، ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن فارسی میں زبان میں کیا، بعد میں ان کے بیٹوں نے اردو میں کیا، اور احادیث کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد اسلام کی نشات ثانیہ کی، آگے بڑھایا اجتہاد، فقہ، پولیٹیکل سروسز میں انہوں نے ایفرٹ فار دا سروائیول آف مغل امپائر، مغلیہ سلطنت کی بقا کے لیے کوشش کی، اور تحریک احیاء اسلام، جہاد موومنٹ، شیعہ اینڈ سنی انمائٹی، اتحاد، سیپریشن نیشن ایڈنٹی، ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں بتایا۔ سوشل سروسز کیا ہیں، انٹیگریشن آف اسلامی کلچر، اصل میں اسلامی کلچر کو جو ہے وہ بحال رکھنا چاہتے تھے۔ مسلم معاشرے کی تنظیم نو، اور حرف آخر کنکلوژن، نتیجہ کیا نکلا۔ دوسرا سوال جو ہے شیخ احمد سرہندی، ان کی بریف لائف سکیچ، ایک خاکہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، اور مجدد ریفارمز، ان کی اصطلاحات کیا تھی۔ سکسیسفل جہاد اگینسٹ دین الہی، اکبر کے بارے میں انہوں نے دین الہی کے خلاف کامیاب جہاد کیا، اور جب یہ قید میں تھے اس وقت بھی انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ مکتوبات امام ربانی ان کی بہت ہی اہم مکتوبات ہیں، بکس کے بارے میں اور ان کی میگزین کے بارے میں، رسالوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ ٹو نیشن تھیوری اصل میں یہی جو ہے فاؤنڈر آف پاکستان ہیں، فرسٹ فاؤنڈر آف پاکستان، انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں وضاحت کی کہ مسلمان اگر ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہیں گے، اپنا کلچر بھی کھو بیٹھیں گے اور دین سے بالکل دور ہو جائیں گے۔ آخر میں جو ہے کنکلوژن، حرف آخر، یہ تمام باتیں ہم نے پڑھی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، اور جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ بورڈ کے پیپر میں اکثر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ہر ایئر میں، تمام سالوں میں، چاہے وہ بی کام ریگولر ہیں یا پرائیویٹ والے ہیں، ایسے ہی سائنس گروپ میں بھی اور بیچلر آف آرٹس بی اے میں بھی یہ سوال جو ہے آتا رہتا ہے، کیونکہ یہ چیپٹر نمبر 1 کا ہے۔ چیپٹر نمبر 1 وہ ہے یہی، اس میں احیاء اسلام اور اصلاحی معاشرہ، کیونکہ یہ انہوں نے معاشرے کی اصلاح کی تھی، اس کے حوالے سے کبھی وہ مجدد الف ثانی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کبھی شیخ احمد سرہندی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور سر سید احمد خان کے بارے میں بھی پوچھتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ تو علماء کرام کے بارے میں اس طرح وقتاً فوقتاً پوچھتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے اس طرح تفصیل سے لکھنا ہوتا ہے۔ 20 نمبر کا جو ہے ایک سوال ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا بی کام والوں کو صرف 2 سوال کرنے ہوتے ہیں، اور اگر یہ سوال اگر آ جاتا ہے، اکثر یہ آتا رہتا ہے، ایک سوال یہ کر لیا 20 نمبر ہو گئے، اور ایک جو ہے دوسرے جو ہے جس سے کافی کوشچن جو ہے نا لوگ ہم نے سمجھا دیے آپ کو، کچھ نوٹ بھی پڑھا دیے، تو اس میں سے بھی آتے رہتے ہیں۔ تو لکھنے ہوتے ہیں 2 سوال، کوئی مشکل نہیں ہے، کافی حد تک جو ہے اگر آپ نے غور سے تمام لیکچر سنے ہیں تو کافی حد تک جو ہے ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ کچھ ہی جو ہے لانگ کوشچن رہ گئے ہیں، کیونکہ زیادہ ہمارے اس میں ہمیں 8 لیکچر جو ہے، کیونکہ 10 سوال جو ہے لوگ اگر یاد کر لیں اس میں سے 2 آتے ہیں، اور ہم تو کافی تقریباً 6 7 8 جو ہے لانگ پڑھ چکے ہیں، اور نوٹ بھی تقریباً جو ہے 5 6 7 جو ہے نا پڑھ چکے ہیں، تھوڑا بہت رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز وہ کریں گے۔ اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات آ رہی ہے کہ
یہ سوال ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا، اگر پڑھ لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، تو اس لیے آپ جو ہے اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں، کوئی کوئریز ہو پوچھتے رہا کریں، انشاءاللہ جیسے آپ چاہیں گے ایسے ہی ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیر۔